ندیم خالد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ باقی ارکان کو بنیاد بنا کر تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو اس کی کامیابی کے چانسز کم ہیں۔ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کو بنیاد بناتے ہیں اتحادی جماعتوں کو علیحدہ کر کے تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، اور اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اسپیکر پی ٹی آئی کا ہے، اس نے پی ٹی آئی کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے، تو اس لیے خیال یہ ہے کہ ایک طرف عدالت کا فیصلہ آئے گا اور دوسری طرف اسپیکر کی رولنگ ہوگی۔ تو اس پورے تناظر میں لگتا یہ ہے کہ یہ جو باغی لوگ ہیں ان کے ووٹ شاید کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد۔ ناظرین، وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ ابتدائی مراحل سے آگے اب گزرنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں ڈیبیٹ اس وقت ملک بھر میں جاری ہے۔ ایک طرف منحرف ایم این ایز ہیں، دوسری طرف اتحادی ہیں، اور تمام اپوزیشن اس وقت متحد ہو گئی ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے۔ اور کیا کامیابی کے چانسز ہیں اور کیا اندر کی خبریں، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ اس نو کانفیڈنس موو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور عام پاکستانیوں صحافی جو ہیں وہ ان سے بھی ملتے ہیں، تو ایک عام پاکستانی اس کو کیسے سمجھے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، اس وقت یہ ہمیں نو کانفیڈنس موو سمجھائیں کہ منحرف ایم این ایز بھی چلے گئے، بظاہر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عمران خان تو آؤٹ ہو چکے ہیں، پرائم منسٹر آسٹریڈ ہے اس وقت۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا اپوزیشن کا لانا جو ہے یہ ان کا سیاسی اور جمہوری حق ہے اور قانونی حق ہے، اس لیے یہ حق تو ان کے پاس موجود ہے۔ جب وہ یہ محسوس کریں کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ان کی عددی تعداد جو ہے وہ نہیں رہی، تو وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر وہ عددی تعداد پرائم منسٹر نہ پیش کر سکیں، یا جو اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ 172 لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ یہ نہیں پیش کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پرائم منسٹر رہیں گے، اور اگر وہ پیش کر دیتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہیں گے۔ یہ ایک سیدھا سا کھیل ہے۔ اب بنیاد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو حکومت ہے یہ بنیادی طور پر اتحادی جماعتوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، اور اس میں 5 پارٹیاں بلکہ 6 پارٹیاں شامل تھیں۔ پہلی پارٹی مسلم لیگ کاف، دوسری ایم کیو ایم، تیسری جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، چوتھی باپ، پانچویں اختر مینگل کی، اور چھٹی جو ہے شیخ رشید صاحب کی مسلم لیگ۔ اب اس میں سے اختر مینگل صاحب پہلے ہی باہر نکل چکے ہیں، شیخ رشید اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو جو 4 اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اندر ایک گو مگو کی کیفیت ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور حکومت کے ساتھ نہیں بھی ہیں، اور اس وقت وہ اقتدار کو انجوائے بھی کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ تمام منسٹریاں جو ہیں وہ موجود ہیں جو وفاقی حکومت کے ماتحت وہ ان کو حاصل ہے۔ اصل فیصلہ تو بنیادی طور پر اتحادی جماعتوں نے کرنا تھا، اور اگر اتحادی جماعتیں حکومت کی حمایت چھوڑنے کا اعلان کر دیتی ہیں واضح طور پر، اور اوپنلی آ کے کہتی ہیں کہ اب ہم حکومت کا حصہ نہیں رہے، اور وہ ریزائن بھی کر دیتے ہیں اپنی وزارتوں سے اور اپوزیشن کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو پھر ہر صورت گھر جانا ہے، کیونکہ وہ اپنا اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں، کیونکہ ان کا اعتماد یہ اتحادی جماعتوں کی بنیاد پہ کھڑا تھا۔ یہاں دلچسپ کھیل یہ ہے کہ یہ جو بنا ہے اس وقت تحریک عدم اعتماد کا ماحول، اس میں اتحادی جماعتوں کے اندر تو کوئی فیصلہ اس طرح سے نہیں ہو سکا ابھی تک، لیکن سارا جو کھیل سجایا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے باغی ارکان کے اوپر ہے۔ کوئی اس کی تعداد 14 بتاتا ہے، کوئی 20 بتاتا ہے، کوئی 32 بتاتا ہے، کوئی 30 بتاتا ہے۔ پھر جس انداز سے سندھ ہاؤس میں ان کو رکھا گیا، اس سے اندازہ ہوا کہ 14 کے قریب لوگ تو لازمی ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت عرصے سے نظر آ رہا تھا کہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ نور عالم صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پہلے سے پتہ تھا کہ یہ حکومت سے خوش نہیں ہے۔ لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ یہ جو باغی لوگ ہیں یہ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ میں ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں، یہ بحث ہے۔ اور یہ قانون پاس کیا تھا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، اور ایم ایم اے کی حکومت جب تھی تو یہ ساری چیزیں خود انہوں نے پاس کی تھیں، اس وجہ سے کہ تاکہ پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو سیاسی طور پر ارکان اسمبلی بلیک میل نہ کر سکے۔ تو یہ جو آرٹیکل 62 63 پھر آرٹیکل 63A جو ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے،
دیکھیے قانون کیا کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پارٹی سربراہ کی مرضی کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، اور یہ قانون پہلے سے موجود ہے۔ اب اس میں 3-4 تشریحاں کرنی تھی جس کے لیے حکومت جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی ہے۔ پہلی تشریح یہ ہے کہ کیا ان کی جو نااہلی ہے وہ تا حیات ہوگی، یا محض اس ٹینیور تک ہوگی، یا پھر جو ہے 5 برس تک ہوگی۔ ایک بات، ان کی جو نااہلی ہے کیا ووٹ ڈالنے سے پہلے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگی، وہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ہم نے فلور کراسنگ کو روکنا ہے تو کیسے روکا جائے۔ دیکھیے نا، یہ چھانگا مانگا کی سیاست جو ہے اب آپ سندھ ہاؤس میں لے آئے ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ لوگ اپنے کسی اصولی موقف کے تحت حکومت سے علیحدہ ہوئے ہیں، کون مانے گا؟ یہاں کون سی اصولی سیاست ہو رہی ہے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو؟ تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہے نا۔ اچھا، پیسوں کا تو کوئی اعتراف نہیں کر رہا، لیکن راجہ ریاض صاحب اور بہت سے لوگوں نے مان تو لیا کہ ہمیں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جو ہے وہ آفر کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سیاسی بلیک میلنگ تو ہوئی ہے نا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ باغی ارکان کو بنیاد بنا کے تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو اس کی کامیابی کے چانسز کم ہیں۔ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کو بنیاد بناتے ہیں اتحادی جماعتوں کو علیحدہ کر کے، تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اتحادی جماعتوں نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی تک حکومت کے خلاف حتمی، اور دوسری طرف باغی لوگ جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کھسک رہے ہیں، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک نااہلی کی تلوار لٹکے گی۔ جب وہ تلوار لٹکے گی تو میں کیوں جاؤں گا ووٹ ڈالنے کے لیے؟ تو اس لیے ان میں سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور سنا ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ جو کورٹ ہے اس نے بنیادی طور پہ ڈٹرمن کرنا ہے، سپریم کورٹ نے جو 7 رکنی لارجر بینچ بنا ہے، کہ یہ جو لوگ ہیں کہ کیا یہ وقت سے پہلے یعنی کہ نااہلی سے پہلے ووٹ ڈال سکتے ہیں، یا ووٹ ڈالنے کی ان کو اجازت بھی نہیں ہوگی، یا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پہ جو سب سے بڑا فیصلہ ہے نا وہ اسپیکر نے کرنا ہے، اور اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اسپیکر پی ٹی آئی کا ہے، اس نے پی ٹی آئی کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس لیے خیال یہ ہے کہ ایک طرف عدالت کا فیصلہ آئے گا اور دوسری طرف اسپیکر کی رولنگ ہوگی۔ تو اس پورے تناظر میں لگتا یہ ہے کہ یہ جو باغی لوگ ہیں ان کے ووٹ شاید کاؤنٹ بھی نہ ہو سکیں، ووٹ ڈال بھی دیں لیکن شاید کاؤنٹ نہ ہو سکیں، اور اگر کاؤنٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک صورت ہوتی ہے۔ اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کورٹ میں یہی کہا کہ یہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، آگے اسپیکر کی رولنگ جی، ہے۔ وہ اسی وجہ سے اور کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اسپیکر کے اختیارات کو محدود نہیں کر سکتے، جو وہ رولنگ اس کے پاس کے جو اختیارات ہیں وہ رہیں گے، ہم اس کو کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر تو بڑا مشکل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کیا پاکستان اس وقت کسی قسم کی پولیٹیکل ایڈونچر کو افورڈ کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ تحریک عدم اعتماد آتی ہے، عمران خان صاحب باہر چلے جاتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ گرائے واٹر کی بوتل پی کے سو جائیں گے؟ وہ پہ مزاحمت کریں گے، شور شرابہ کریں گے، اپوزیشن کو تنگ کریں گے، جو آج استحکام آئے گا۔ اور جو یہ چونچوں کا مربع ہے، بھانت بنتی کا کنبہ جو ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کا، جس کے آپس میں کوئی اتفاق ہی نہیں ہے، یہ کیسے حکومت کریں گے؟ کون حکومت کرے گا؟ کیسے چلائیں گے 1.5 سال؟ اور اگر کیا فوری الیکشن ہونے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ 1.5 سال اسمبلی چلنی ہے تو کون اس کو لیڈ کرے گا؟ یہ مہنگائی کیسے کم ہو جائے گی؟ اور جو گالیاں اس وقت عمران خان کو پڑ رہی تھیں گورننس کے کانٹیکس میں، وہ اگلے 1.5 سال پھر اپوزیشن کو پڑیں گی جو حکومت میں آ جائے گی۔ تو آگے کا بھی کوئی فیوچر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کا جو کھیل ہے یہ کوئی بڑا قاعدہ ہوم ورک کر کے نہیں کھیلا گیا۔ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے اس پہ جو ٹھوس ہوم ورک ہونا تھا وہ اتحادی جماعتوں پہ ہونا چاہیے تھا ابھی تک۔ اچھا، پھر میں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں، اگر بقول اپوزیشن کے کہ اتحادی جماعتیں ہمیں ووٹ دیں گی تو پھر آپ کو یہ باغی گروپ کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو ویسے ہی اتحادی جماعتوں کی بنیاد پہ عمران خان کو فارغ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اتحادی جماعتوں کا فیصلہ تو نہیں ہوا، اور وہ بھی دیکھیں گے کہ طاقت کا کھیل کہاں پر ہے، کہاں ان کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ مثلا چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، تو کیا مسلم لیگ نون ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ قبول کر لے گی؟ ایسا کوئی انڈیکیشن ابھی تک نہیں مل رہا۔ پی ٹی آئی ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ قبول کر سکتی ہے، کوئی انڈیکیشن نہیں مل رہا۔ تو گیند بنیادی طور پر ایک طرف چلی گئی ہے سیاسی کورٹ میں، جہاں اپوزیشن نے 172 لوگ اندر لے کے جانے ہیں۔ اب یہ گارنٹی کل عدالت میں دے دی ہے اٹارنی جنرل نے کہ کسی کو روکا نہیں جائے گا، تو جتنے لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں آپ لے جائیں۔ اگر یہ 172 ہو گئے تو عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی، ایک بات۔ اور اگر یہ 172 نہیں پورے ہوتے تو عمران خان مینٹین رہیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ جو باغی لوگوں کا ہے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی، اور پھر اس کی روشنی میں پتہ چلے گا کہ عدالتی فیصلہ کیا آتا ہے اور اسپیکر کیا رولنگ دیتا ہے، تو ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ سر
اس میں ہم ایک نگیٹ کر رہے ہیں. اس وقت کچھ قوتوں کا ذکر کر رہی تھی. کل مریم صاحبہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب پریس کانفرنس کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی تمام قوتوں کو ساتھ ملا کے ہمیں چلنا پڑے گا اور ایک مصالحتی قومی مصالحت کی اس وقت ضرورت ہے. تو یہ کس طرف اشارے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ اس کی باتیں بھی کر رہے ہیں اس وقت کہ شاید وہاں سے کوئی فیصلے اور ہو گئے. کم از کم اپوزیشن تو یہ امپریشن دے رہی ہے کامیابی کے ساتھ دے. کہ مریم پہلے بھی کہتی رہی ہیں اور بہت سے لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تبدیلی کا جو عمل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق آتا ہے. بظاہر تو اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن میں زیادہ طاقت نظر آ رہی ہے، اور ایک زمانے میں جب وہ طاقت کے ساتھ آنا چاہتے تھے تو وہ نہیں آتے تھے اور وہ الزام لگاتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے. تو ابھی تو عمران خان صاحب اگر کمزور ہیں تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے. تو ایک تو یہ بات، اور یہ خود اپوزیشن جماعتوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. تو اب یہ فیصلہ تو آپ نے 172 لوگوں کو لے کے جانا ہے، آپ لے جائیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا قومی حکومت کا اور کہا کہ جی پی ٹی آئی کو نکال دیں، باقی قومی حکومت بنا دیں. اب ان سے پوچھیں کہ بھئی قومی حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ ایسے کون بنائے گا قومی حکومت؟ کیا آپ دوبارہ ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کے قومی حکومت بنائیں. کون فیصلہ کرے گا کہ پی ٹی آئی کو رکھنا اور پی ٹی آئی کو نہیں رکھنا؟ تو یہ کس کو آپ مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ تو ووٹ کی عزت کے لیے آئے تھے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مریم نے بات کی ہے، ان سے بندہ پوچھے کہ آپ جس اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے قوم کو تو بتا دیں کہ آپ کا اتفاق رائے ہوا کیا ہے. کون پرائم منسٹر ہوگا؟ کون پنجاب میں چیف منسٹر آئے گا؟ کون فلاں صدر پہ آئے گا؟ کون فلاں پہ آئے گا؟ کوئی امبیگوٹی سب سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، کوئی پریکٹیکل تو کوئی بات نہیں آ رہی. فضل الرحمان کو ہم نے سوشل میڈیا پہ صدر بھی بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو روڈ میپ اپوزیشن کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہا، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان دشمنی کے اوپر بنایا ہوا الائنس جو ہے، جو آپ نے سنا فضل الرحمان کو انہوں نے کہا کہ باہر آئے نہ آئے ہم نے خزائیں کو ضرور لے کے آنے، یعنی کسی صورت میں عمران خان کی حکومت کو نہیں رہنے دینا. تو مسئلہ تو پھر عمران خان کی حکومت ہے نا. عمران خان کی حکومت چلی جائے، اگلے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کا کوئی واضح پلان آپ کے پاس نہیں ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس بھی شور شرابہ زیادہ ہے. جو پریکٹیکل ہوم ورک ہونا چاہیے تھا، روڈ میپ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. اس کی شکل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ باغی لوگوں پر یہ بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں عمران سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. عمران کون ہوتا ہے؟ عمران تو ایک کٹ پتلی ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ عمران کون ہوتا ہے جس کو ہم نکالیں؟ اس کو تو جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس طرح کے اشارے دیتے ہوتے تھے. ہماری تو لڑائی کسی اور سے ہے، عمران ان کی کٹ پتلی ہے. آج صرف عمران خان. لیکن اب یہ تضاد ہو گیا نا. کل تک تو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور ہے، فیصلے بھی وہ کرتی ہے. جنرل باجوہ کے بارے میں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں، جنرل فیض کے بارے میں تو جلسوں میں نعرے بھی لگوائے گئے، تقریریں بھی کی گئیں، ان کو غدار بھی کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ انہوں نے سارا نظام تباہ کر دیا. اب وہ سب بہت اچھے ہو گئے ہیں، بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں، بڑے باوقار ہو گئے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ محض عمران خان ہے تو پھر کل کا آپ کا جو نیریٹو تھا وہ غلط تھا، اور اگر آج آپ درست کہہ رہے ہیں تو پھر غلط کیا تھا؟ ایک سوال تو آئے گا نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی نے شاید ان کے اندر کو پھونک شوک بھر دی ہے کہ آپ آسانی سے عمران خان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور حکومت جس کے پاس وسائل و طاقت ہوتی ہے، قانونی راستے ہوتے ہیں، وہ اس سے بچ جاتی ہے عام طور پہ. اب یہ کھیل بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون کس پہ برتری حاصل کرتا ہے. آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن جو دعوے کر رہی ہے وہ دعووں کے اندر حقائق جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ابھی تک اتحادی جماعتوں نے آفیشلی اپوزیشن کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی ہے تو یہ اتحادی جماعتوں کی جسے کہتے ہیں نا کہ حکومت کے ساتھ ان کا اتحاد کے خاتمے کی صورت میں ہی ممکن ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی. مریم صاحبہ نے کل گیم از اوور، نو گیم از اوور. دیکھیے، مریم نے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں ایک دفعہ کہا تھا کہ 1 جنوری 2021 کا سورج عمران خان نہیں دیکھ سکے گا. اب تو 2022 آ گیا ہے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کئی ڈیٹیں دی تھیں. فضل الرحمان نے بھی پچھلے دنوں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا. بلاول صاحب کراچی سے ایک بارات لے کے نکلے تھے 5 دن کے لیے، اور 5 دن کے اندر وہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے. پھر کئی مواقع آئے جہاں پہ لگا کہ جہاں حکومت کے نمبر تھوڑے ہیں، حکومت کو پارلیمنٹ میں شکست ہوگی، تو پتہ چلا کہ حکومت کے اپوزیشن کے اپنے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. 10-12 لوگ فائنانس بل میں غائب ہوئے،
سینٹ کے جب انتخابات ہوئے، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوئے تو پتہ چلا کہ جناب ان کے اپنے نمبر ہی غائب ہو گئے۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن پتہ نہیں کتنی متحد ہے، اس کے کتنے لوگ ہیں، یہ بھی سوال ہی ہے۔ تو میرا مطلب ہے مریم تو بہت کچھ کہہ سکتی ہیں، ان کا بس چلے تو وہ اگلے 1 سیکنڈ کے اندر عمران خان کو باہر نکال دیں، لیکن لوگ نکلتے تو نہیں ہیں ایسے۔ ایک پروسیس ہے، سیاسی طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے، اور قانونی طریقہ یہی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائیں، 172 تک لے کے جائیں۔ اور دیکھیے یہ بھی بحث بے معنی ہے کہ جی اسپیکر نے نا 21 کو اجلاس نہیں بلایا، 25 کو کیوں بلایا ہے۔ دیکھیے اجلاس نہ بلانے کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے OIC کا اجلاس ہو رہا تھا، اس کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ یہ کیا مسئلہ اگر عمران خان 2 دن کے بعد باہر چلا جائے، اور وہ کون سا 25 کو جائے گا، 25 کو تو اجلاس شروع ہوگا، تو اگلے 5-7 دنوں کے اندر چلے جائے گا اگر اس کے پاس عددی تعداد نہیں ہے۔ اس لیے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، چاہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو، چاہے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو، دونوں صورتوں میں پاکستان کے اندر سیاسی مہاجرائی بڑھے گی۔ حکومت اور اپوزیشن کی جو رساکشی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اور اس سے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے مستقبل کو نقصان پہنچے گا۔ یہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہو رہی جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ذاتی دشمنی پر مبنی سیاست ہو رہی ہے، اقتدار کے کھیل کی سیاست ہو رہی ہے۔ اس میں ملک کا مفاد جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو ایک دفعہ کہنا پڑ گیا بلاول صاحب کو کہ وہ OIC کا اجلاس دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں، تو پھر ریاستی مفاد تو پیچھے رہ گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر نہ ہوتا، اتنی تلخی نہ ہوتی اور اتنی مہاجرائی نہ ہوتی تو یہ پاکستان کے مفاد میں تھا، لیکن ہماری سیاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیاست کے اندر جو اختلاف ہے اس کو ذاتی دشمنیوں میں بدل لیتے ہیں، اور اس کا خمیازہ جو ہے اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ سر ایک آخری سوال کا جواب دے دیں۔ پاکستان کا ایک شہری جو ہے، عام شہری، وہ یہ سمجھ رہا ہے شاید مہنگائی اور ملک کے اندر لا قانونیت بہت بڑھ گئی، بیڈ گورننس ہو گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب اچھا پرفارم نہیں کر سکے، سارے وزیر کرپٹ ہو گئے، اس طرح کے سارے مسائل اتنے زیادہ تھے، اس وجہ سے اپوزیشن کو آنا پڑا، اور یہ بھی عوام کو یہی بتا رہے ہیں۔ تو آپ بطور صحافی کیا حقیقت؟ ہر حکومت کے خلاف اسی طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ کون سی حکومت ہے جس کو ہم نے درست حکومت کہا ہے؟ نواز شریف کے دور میں بھی یہ مظاہرے ہو رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے، یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہو رہے تھے۔ اور یہ لڑائی جو ہو رہی ہے یہ کوئی مہنگائی کے خاتمے کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے، یہ کوئی عام آدمی کے مفاد کی لڑائی تو نہیں ہے۔ آپ ذرا مائک اٹھا کے چلیں عام آدمی کے پاس، پوچھیں کہ اس سے کیا ہے، کہ اس سے کوئی تعلق کیا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا، اس سے کون سی تبدیلی آ جانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو اس وقت تحریک عدم اعتماد کا کھیل ہے یہ تو حکومت گراؤ مہم ہے، اور ہر صورت میں عمران خان کو خاتمہ کرنا ہے، ہر عمران خان کو گرانا ہے، اور گرا دیں گے۔ اگر آپ گرا سکتے ہیں گرا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی گرا سکتے۔ اس سے دونوں صورتوں میں عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، کیونکہ عام آدمی کی سیاست تو یہاں کوئی کر ہی نہیں رہا، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو۔ کوئی بہت زیادہ فوکس تو نہیں ہے عام آدمی کے اوپر۔ 2-3 چیزیں ہوئی ہیں، یہ احساس پروگرام چلا ہے، ہیلتھ کارڈ چلے ہیں۔ جنرلی تو لوگ تنگ ہیں نا، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے۔ تو یہ کہنا کہ جی اپوزیشن کا ایجنڈا جو ہے نا وہ کوئی اس کے مقابلے میں بہتر حکومت دینی ہے، تو میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، 30 سال سے یہ لوگ حکمران رہے نا، کتنی اچھی حکمرانی انہوں نے دے دی ہے۔ نواز شریف کو تو 2 دفعہ بھاری مینڈیٹ ملا تھا، اس کے نتیجے میں کیا ملا؟ تو یہ سب ایسی باتیں ہیں، عوام آدمی کی سیاست نہیں ہو رہی، یہ طاقت کی سیاست ہے، خاندان کی سیاست ہے۔ شریف خاندان اپنا خاندان بچانا چاہتا ہے، وہاں 2 خاندانوں کے درمیان جو ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، موروثی سیاست ہے۔ ادھر بلاول بھٹو اور زرداری بھٹو اور خاندان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مفتی محمود اپنا اور اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر PTI کے اندر بھی بہت سے لوگ ہوں گے عمران خان کے علاوہ جو اس وقت مفادات کی سیاست کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مفادات کی سیاست زیادہ غالب ہوگی، عام آدمی کی سیاست، ملک کے مفادات، ریاست کے مفادات، جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر دلچسپی بہت کم ہے۔ عمران خان خود بھی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیے خود تو ابھی تک اس طرح سے کوئی چیز اس نے نہیں جمع کی ہے، نہ کی ہے، لیکن جو لوگ اس نے اکٹھے کیے ہیں اس کو بھی پتہ ہے کہ کتنے کمزور لوگ ہیں۔ پنجاب میں عثمان بزدار کی سلیکشن ہے، KPK کے اندر ہے، وفاقی سطح پہ شہباز گل جیسے لوگ ہیں۔ بہت سے فیصلوں میں پھر عمران خان پہ بہت تنقید ہونی چاہیے جو ان کی ٹیم ہے، لیکن وہ تنقید تو ہم کرتے ہیں اور ہم کریں گے بھی۔ لیکن یہ کہنا کہ عمران خان نے وہ کام کیے ہیں جو اپوزیشن جماعتوں نے ماضی میں کیے ہیں، پیسہ بنانے کا کھیل، دولت بنانے کا کھیل، اقتدار بانٹنے کا کھیل، انڈسٹریاں لگانے کا کھیل، قرضے معاف کرانے کا کھیل، وہ تو عمران خان نے کبھی ابھی تک نہیں کیا۔ لیکن عمران خان سے بھی بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج وہ یہاں پر کھڑے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس واضح مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کا حکومت جو ہے وہ چند ووٹوں کی بنیاد پہ مرکز میں کھڑی ہے، چند ووٹوں کی بنیاد پہ پنجاب میں کھڑی ہے۔ تو جب ان کے جو اتحادی ہیں وہ اس سے زیادہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، یعنی وہ اقتدار کے مزے بھی لیتے ہیں اور ویسے وہ حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں، حکومت کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ اتحادیوں سے زیادہ یہ اپوزیشن میں نظر آئے۔
ہاں وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اتحادی جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب ان کو چیف منسٹر بنا دیں تو وہ ادھر چل پڑتے ہیں. باپ پارٹی ابھی دیکھیں نا اتنے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتحادی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے سے ہم بڑے ناراض ہیں. بھائی آپ ناراض ہیں تو منسٹریاں چھوڑ دیں، منسٹریاں چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت بھی کر رہے ہیں، سرکاری گاڑیوں پہ بھی پھر رہے ہیں، اختیارات بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حکومت کو اور بلیک میل کر رہے ہیں تاکہ ہمارا حصہ جو ہے وہ اور بڑھ جائے. تو اتحادی جماعتوں کی سیاست بھی پاکستان میں کوئی اتنی اچھی تو نہیں رہی، نہ پہلے رہی ہے نہ اب رہی ہے. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب موجود تھے، اور ساری جو موجودہ اس وقت ملک کے اندر شطرنج کا ایک کھیل جاری ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کی، اور کیا اس وقت آنے والے دنوں میں امید کی جا سکتی ہے اور کیا طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے تمام جو ہے وہ گفتگو ہوئی. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.